دیکھیے جمعیت علماء اسلام اور پی ٹی آئی کی پس منظر کو کچھ دیکھنا ہوگا. ہمارے اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک دہائی سے زیادہ ایسی صورتحال سے ہم گزرے ہیں جس کی وجہ سے تلخی بڑھی ہے، فاصلے بڑھے ہیں، ایک خلیج پیدا ہوئے. اس خلیج کو کم کرنے کے لیے، فاصلوں کو ختم کرنے کے لیے جمعیت علماء اسلام نے اپنے کارکنوں کو بھی مطمئن کرنا ہے اور مطمئن کیا ہے کافی حد تک. لیکن وہ اتنا آسان نہیں ہوگا. اتنا آسان نہیں ہوگا. اور پی ٹی آئی والے بھی بار بار مولانا صاحب کے پاس آتے ہیں اور مولانا صاحب نے ان کو ویلکم بھی کہا ہے اور مثبت مجالس اور محفلیں لگی ہے سیاسی حوالے سے، جیسے 26ویں آئینی ترمیم میں وغیرہ وغیرہ. تو جب صورتحال یہاں تک آئی ہے، ابھی آئی ہے اس بات پر کہ کیا گرینڈ الائنس کی طرف جے یو آئی پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے تحریک چلائے گی یا نہیں چلائے گی. اس سلسلے میں آپ کی بات صحیح ہے. ہماری جمعیت کی طرف سے ان کو جو ہمارے تحفظات ہیں ان کو دیے گئے ہیں. وہ کیا تحفظات ہیں بنیادی طور پر؟ اس حوالے سے اسد قیصر نے 1 مہینے کے بعد رابطہ کیا، 1 مہینے کے بعد. تو آپ خود اندازہ لگائے اتنے ڈیلے کیوں ہوا، وہ تو وہ بتا سکتے ہیں. پھر ابھی جو ریسنٹلی 3-4 دن کے بعد جب مولانا صاحب عمرے سے واپسی پر آئے تو ان کا رابطہ سفر کے دوران بھی ہوا تھا، پھر بعد میں بھی. تو پھر ایک بیٹھک ہوئی مولانا عبدالغفور حیدری صاحب اور وغیرہ کے ساتھ. تو جو کچھ بھی تحفظات وہاں ڈسکس ہوئی ہے، تو ایک فریق نے کہا جے یو آئی نے کہ ہم مولانا صاحب سے مشاورت کر کے اس کو اعتماد میں لیں گے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. دوسرے فریق نے کہا اسد قیصر اور پی ٹی آئی کی کہ ہم خان کو اعتماد میں لیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں. تو جہاں تک تحفظات ہے کہ وہ کیا تحفظات ہے، تو اسی لیے تو سیکرٹ رکھا گیا ہے کہ سیکریسی ہے، آؤٹ نہیں کرنا ہے. اب صورتحال یہاں تک پہنچی ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے جتنی بھی تحفظات ہے ابھی گیند پی ٹی آئی کی کورٹ میں. انہوں نے یعنی وہ مانیں گے جو آپ نے اعتراضات کیے تو گاڑی آگے چلے گی ورنہ نہیں چلے گی. اگر وہ مانیں گے تو پھر ہم اکٹھے چل سکتے ہیں. اگر وہ نہیں مانیں گے، بے شک کامن چیزیں ہیں. اگر وہ آئین کی بحالی ہے، جمہوریت کی بحالی ہے، پارلیمنٹ کی خود مختاری اور سپریمیسی ہے، یہ تو جمعیت علماء اسلام کا روزہ اول سے ڈیمانڈ اور مطالبہ ہے. لیکن دیکھیں نا حضرت، تحفظات کچھ ایسے ہو سکتے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے قدر آسان ہو ماننا، لیکن جس طرح ابھی آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ یہ جو ماضی ہے یہ تلخ ہے، اور جو آپ کے جو سپورٹرز ہیں وہ بھی اتنے سالوں سے جو ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ جو ایک آپس میں جو تعلقات تھے ان میں کتنی کرختگی تھی. تو یہ ایک دم کہنا کہ ٹھیک ہے جی اب ہم پاکستان تحریک انصاف کے جو ہیں وہ ساتھی بن گئے ہیں، یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. تو کیا اس طرح کی بھی آپ کی طرف سے ڈیمانڈ ہوگی کہ جی جو کچھ ماضی میں پاکستان تحریک انصاف اور اس کی قیادت جے یو آئی کے حوالے سے کہتی رہی اس پہ وہ معذرت کریں یا وہ اپنے الفاظ واپس دیں یا کوئی ایسی کمٹمنٹ دیں یا گارنٹی دیں کہ آنے والے دنوں میں وہ اس طریقے سے جو ہے وہ معاملات کو آگے نہیں بڑھائیں گے؟ یعنی پوچھنا میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی آسان سے اعتراضات ہیں یا اتنے ہیں کہ باقی میں پاکستان تحریک انصاف کو اپنا طرز سیاست تھوڑا تبدیل کرنا پڑے گا؟ لیکن میرے خیال میں اگر ہم انتہا پہ ہیں تو پی ٹی آئی بھی انتہا پہ ہے. 13 سالہ 14 سالہ جو ہماری سیاست ہے، ہمارے ان دو پارٹیوں کا آپس میں دونوں ایک انتہا پہ تھے، تلخیوں کے انتہا پہ. اب اس کو ایک دوسرے کے ساتھ قریب کرنا، تو انہوں نے اپنے کارکن کو بھی تسلی دینی ہے کہ ہم کن شرائط کی بنیاد پر اتحاد کرتے ہیں. ہمارے کارکن کی مائنڈ سیٹ اور ان کی ذہنیت بھی ہے کہ ہم کن شرائط پر ان کے ساتھ جا رہے ہیں. تو ہم ایک ایسا ماحول بنا رہے ہیں جو سچائی پر مشتمل ہو تاکہ کارکن مطمئن ہو سکے کہ ہم نے جو لڑائی لڑی تھی 14 سال 13 سال لڑائی لڑی تھی، کن نکات کس بنیاد پر ہم نے لڑی تھی، آج ہم نے کیا اچیو کیا کہ ہم اکٹھے جا رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیا وعدے کر چکے ہیں، کمٹمنٹ دے چکے ہیں کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے. اور کوئی ایسی جو باتیں ہو رہی ہے کہ اقتدار کا حصہ ہونا یا اقتدار میں شریک ہونا یا ہمیں یہ دینا وہ دینا، یہ سارے جھوٹ ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. یعنی کے پی گورنمنٹ میں حصہ داری جو ہے وہ بالکل کوئی نو نو نہ کے پی گورنمنٹ میں حصہ داری کی کوئی بات ہے، نہ آنے والے الیکشن کے حوالے سے کوئی بات ہے، نہ اس اتحاد کی سربراہی کے حوالے سے کہ مولانا صاحب کو دینا ہے، نہ اس قسم کی کوئی بات ہے. بات صرف اصولوں کی ہے. جب ایک کمٹمنٹ آپ کرتے ہیں تو کیسے کریں گے، کن خطوط پہ کریں گے. ہمارے اور آپ کے درمیان جو ایک ٹرسٹ ہے، جو پیچھے آپ کے سپورٹر ہے، میرے سپورٹر ہے، اس ٹرسٹ کو کیسے بحال کرنا ہے، تو اس کے لیے بہت سے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. تو یعنی آپ نے کوئی ٹائم فریم بھی دیا ہوا ہے کہ جی اس سے پہلے آپ جواب دیں کو، یا بس آپ نے کہا کہ جی ٹھیک ہے جب آپ تیار ہوں تو آ کے ہمیں بتا دیں؟ یہی ہم نے کہا ہے، کوئی ٹائم فریم نہیں دیا ہے کہ آپ نے 7 دن میں جواب دینا ہے 14. بے شک آپ تسلی سے جا کے مشورہ کریں. اور ایسا تو پاکستان تحریک انصاف نے آپ کو، میں فائنلی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، کوئی آفر دیے کہ جی مولانا صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کریں؟ نہیں، میرے خیال میں ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے. ہماری طرف سے تو کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں ہے. ان کی طرف سے اگر ہوئی ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے. ہماری طرف سے کوئی ایسا اظہار نہیں کیا گیا ہے کہ مولانا صاحب عمران خان سے ملاقات کے لیے جائیں گے. وہ ابھی تک وہ کہتے ہیں دل ہنوز دور است.